برصغیر پاک و ہند سے لے کر تحریک آزادی ہو یا کوئی بھی تحریک، نوجوانوں کا اپنا ہی کردار رہا ہے۔ اسی طرح آج ہی ایک نوجوان سیاستدان مہر عمیر کلیم ہرل صاحب کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا اور ان کی طرف سرگودا روانہ ہوئے۔ سرگودا پہنچتے ہی جم خانہ کلب میں نوجوان سیاستدان مہر عمیر کلیم ہرل نے پروگرام پاکستان کی آواز کی ٹیم کا خود استقبال کیا اور جم خانہ کلب میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ملاقاتیں کی۔ جس میں سرگودا، بھلوال، اٹک اور تمام قریبی اضلاع سے تمام سیاستدان، پارٹی ورکر اور ٹکٹ ہولڈر، MNA، پارلیمنٹری حضرات تمام موجود تھے، جن کی دعوت کی گئی مہر عمیر کلیم ہرل صاحب کی طرف سے۔ کھانے کی ٹیبل پر موجود پارٹی ورکران میں مہر نفیس احمد ہرل اور مہر کلیم ہرل جو PP 73 کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد نوجوان سیاستدان مہر عمیر کلیم ہرل کے ہمراہ ہم سرگودا سرکٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ سرگودا سرکٹ ہاؤس میں موجود ان کے ساتھیوں نے پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ مہر نفیس احمد ہرل، مہر کلیم ہرل، مہر عمیر کلیم ہرل کے ساتھ ساتھ اٹک سے تشریف لائے پاکستان تحریک انصاف کے MNA میجر طاہر صادق جو کہ چیف گیسٹ تھے، ان کے ہمراہ سرگودا سرکٹ ہاؤس آمد پر پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ سرکٹ ہاؤس میں سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد مہر کلیم ہرل مہر عمیر کلیم ہرل کے ہمراہ مہر نفیس احمد ہرل کے حلقہ PP 73 بھلوال کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ہم مہر نفیس احمد ہرل کے حلقہ PP 73 میں ان کے ڈیرے پر موجود ہیں، جہاں پہ مہر نفیس احمد ہرل، مہر عمیر کلیم ہرل اور مہر طارق محمود ہرل سے خصوصی ملاقات ہوئی۔
جی جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے مہر طارق محمود ہرل صاحب، جو کہ سابقہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں بار بھلوال کے، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ بھی PP-73 میں جو محنت کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو ون کروانے کے لیے، ان سے جانتے ہیں کہ PP-73 میں وہ مزید کیا ڈیولپمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، کہ جیسا کہ 3 بار پہلے ہی ان کی فیملی میں سے MPs یہاں پہ رہ چکے ہیں، 3 بار وہ یہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہو سکی وہ کروا سکے ہیں، اس کے علاوہ یہ مزید عوام کو کیا سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، ہم جو ہے نا یہاں سے 3 مرتبہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ MP رہے ہیں، تو 1 مرتبہ میں مارکیٹ کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، تو 4 مرتبہ میں بار ایسوسیشن بلوال کا وہ پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ تو ابھی الحمدللہ جو ہے وکلاء کمیونٹی جو ہے اس میں جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں 2-3 سالوں میں، اس میں ہمارے گروپ کے جو ہے امیدوار وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا حلقہ بنا ہے اس میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی اور مستحکم ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پورے پنجاب میں وحید MPA تھے جن کے اوپر شرافت اور ایمانداری اور دیانتداری کا جناب وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے علاقے میں بڑے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ دور اقتدار میں کافی لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں جو ہیں وہ دی ہیں، جو انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پرانے امیدوار جنہوں نے نہایت دیانتداری ایمانداری سے اس حلقے کی عوام کی خدمت کی ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے جو ایک قانون سود ختم کرنے کے بارے میں جو ایک قانون بنایا، اس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ جو بھی ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں یہاں پہ، جو چھوٹے لیول پہ گاؤں ہوتے ہیں، اس میں وہ بیچارے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سود پہ رقم دیتے ہیں، اور جب رقم دیتے ہیں ان سے یا وہ کوئی بکیں جو ہیں گاڑیوں کی یا جو ہے نا وہ قیمتی جائیداد کی بکیں وہ رین رکھ لیتے ہیں، یا ان سے بلینک چیک کے اوپر جو ہے وہ دستخط کروا لیتے ہیں۔ تو ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو بیچارہ بندہ جو ہے چاہے وہ صاحب استطاعت بھی ہو، ان کے چنگل میں پھنس جائے تو پھر اس کا نکلنا جو ہے وہ بڑا محال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا قانون ہے، اس سے جو ہے نا سود خور جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو جو غریب عوام ہے، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو ان کی لوٹ کسوٹ کا پہلے شکار تھے، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ جی جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے PP-73 بھلوال کے جو MPA کے کینڈیڈیٹ ہیں مہر نفیس احمد ہرل صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو یہ حلقہ PP-73 اس میں جو یونین کونسلز ہیں ان میں کتنے ووٹر جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نفیس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو حلقہ PP-73 یہاں پہ کتنی یونین کونسلز ہیں اور کتنے لوگ ہیں، کتنے ووٹرز ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ اچھا، یہ پہلے حلقہ جو تھا یہ تھا PP-30 85 سے 85 90 93 97 تک یہ PP-30 رہا ہے، اور اس میں ہم 3 دفعہ MP رہ چکے ہیں۔ 2002 میں ہمارا حلقہ چینج ہوا جس میں تھانہ پھلروان اور تھانہ کوٹ مومن ملا دیا گیا، اور اس کے بعد 2008 2013 اور 2018 میں یہی حلقہ رہا۔ اب 2023 میں حلقہ ہمارا پھر وہی پرانا آ گیا ہے جس میں ہم 3 دفعہ MP رہ چکے ہیں، تھانہ پھلروان اور تھانہ بلوال۔ اس میں انشاءاللہ ہماری بہت بہتر پوزیشن ہے، اور باقی جو ہے ہماری رشتہ داری ہے حلقہ میں، اور جو مین ہیں پارٹیاں دھڑے وہ سب ہمارے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں مہر عمیر کلیم ہرل صاحب سے کہ اپنے حلقے کے حوالے سے ان کے کیا معاملات ہیں، کہ وہ کس طریقے سے یہاں کے عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عمر صاحب۔ دیکھیں یہاں پہ جب سے عمران خان صاحب یہ جو رجیم چینج ہوا اور عمران خان صاحب سیٹ سے اترے ہیں تب سے ڈائنامکس آر ٹوٹلی چینج۔ پہلے اس کو نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا تھا، خاص طور پہ ہمارے حلقے PP-73 میں ایک بلوال شہر ہے اور ایک پھلروان شہر ہے، باقی سارے دیہات ہیں۔
یعنی کہ یہ ٹوٹل ملا کے 6 یونین کونسل بنتی ہیں. لیکن اب جب سے یہ خان صاحب سیٹ سے اترے ہیں ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں. اب یہ دونوں شہر کے اندر بھی امید ہے کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, اور جو باقی پچھلی دفعہ کا رزلٹ تھا دیہاتوں کا, وہاں سے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی جیتی تھی. اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی آپ کا جو پورا ایریا وزٹ کیا, اس میں میں نے دیکھا کہ پی پی 73 جو ہے یہاں پہ تحریک انصاف کے مہر نفیس احمد حرل کے علاوہ اور کتنے کینڈیڈیٹ ہیں؟ دیکھیے جی, مہر نفیس احمد حرل میرے چچا ہیں, اور جو میرے کہتے ہیں دادا تھے, ان کے بعد جو سیاست لیڈ کر رہے ہیں ہماری فیملی کی, وہ نفیس احمد حرل صاحب کر رہے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ 4 اور کینڈیڈیٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں. لیکن ان 5 کینڈیڈیٹ میں اگر یہ دیکھا جائے کہ کرائیٹیریا یا کون سیٹ جو ہے وہ, کیونکہ پارٹی کے لیے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ کون سیٹ نکال سکتا ہے, کون ون کر سکتا ہے. تو ہماری اپنی یونین کونسل جہاں پہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چبا پرانا ہے, اس کا 7-8 ہزار ووٹ ہے, جس کے اندر 6,000 کاسٹ ہوگا. اور الحمدللہ ہمارے جب سے ہم سیاست کے اندر ہیں, ہمارا یہ ریکارڈ ہے, جب ہم خود الیکشن لڑیں تو 50 سے 100 کے درمیان جو ہے وہ ووٹ باہر کسی کینڈیڈیٹ کو پڑتے ہیں, باقی سارے ہمارے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایم پی کا کینڈیڈیٹ جو گھر سے 6,000 لے کے نکل رہا ہے, جو کہ یہ پاور کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں یہ پارٹی بھی دیکھے گی اور یہ ساری عوام بھی دیکھے گی. اگر عمران خان نے اعتماد کیا نفیس صاحب پہ, تو 6,000 لیڈ جو ہے وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کی جو کہ خواہش مند ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے, کسی کی بھی گاؤں کی اپنے لیڈ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ کا خاندان جو وہ سیاست کر رہا ہے اس علاقے میں؟ یہ سیاست جو ہے ہماری 1985 سے. تو 1985 سے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, پھر تحریک انصاف کا چناؤ کیوں؟ دیکھیے جی, میرے دادا نے جو ہے وہ سیاست تو آزاد سے شروع کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم جو 2 پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تیسری تو پارٹی نہیں تھی, تو وہ نون لیگ میں رہے اور 3 دفعہ جو ہے وہ ایم پی اے بنے. اس کے بعد جو ہم نے پارٹی اور جو عوام, آپ کینڈیڈیٹ کو سب سے پہلے اپنی عوام کی سننی پڑتی ہے, تو اس ٹائم عوام جو ہے اس نے ہمیں اس چیز پہ فورس کیا. ہم پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے پی ٹی آئی میں, لیکن اب عوام نے ہمیں فورس کیا کہ آپ آگے آئیں, آپ ایکٹیو ہوں, اور اس ٹائم خان صاحب کو جو ہے وہ سیٹیں چاہیے. تو ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے جو کہ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں, جن کا سیاسی پہلے تعلق تھا. تو ہمیں جو پاکستان تحریک انصاف میں وہ اپنے عوام کی وجہ سے اور خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے علاقے میں آپ نے اپنے حلقے پی پی 73 میں کوئی ایسا کام کروایا ہو نوجوانوں کے لیے یا یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جس کا فخر ہو آپ کو کہ ہم نے یہ کام کروایا ہوا؟ دیکھیے جی, پی پی 73 جو یہ نئی حلقہ بنی ہوئی ہیں 2022 کے اندر, یہ ایگزیکٹ وہی حلقہ ہے جہاں سے میرے دادا جو ہیں وہ 3 سال ایم پی رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کے دور میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہ جتنا ماشاءاللہ آپ نے حلقہ پھرا ہے, اس میں سے جتنی بھی روڈز ہیں, یہ 75% جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انہی کے دور کی. اس کے بعد چلیں حلقہ چینج ہو گیا, 20 سال حلقہ اور رہا ہے, ایم پی ایز آئے ہیں, انہوں نے بھی کروائی ہیں. لیکن یہ جو سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاکہ بنانا, تو یہ سارا خاکہ انہی کا بنایا ہوا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ نیکسٹ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ون کر کے, آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے یہاں پہ ڈیولپمنٹ, اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو یہ انشاءاللہ اگر خان صاحب اعتماد کریں, ہم پہ ٹکٹ دیں اور ہم سیٹ ون کریں, سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے یہ اس ایریے میں ہیپیٹائٹس سی بہت زیادہ ہے, اور ہیپیٹائٹس سی یہاں پہ پانی کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے تو ہم اس پہ ورک کریں گے. ہمارے یہاں پہ بالکل ہی 3-4 کلومیٹر پہ ایک شہر ہے پلروان, اس کی آبادی کوئی 25,000 ہے, اور اس میں جتنی ڈیتھس ہوتی ہیں ریشو جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ گندا پانی, اور وہ پورے شہر میں سے جو ہے وہ گندا نالا گزر رہا ہے. سب سے پہلے تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ہم کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ پکا ہو, اور جو ہے پانی جو شہر کے اندر سے گندا گزر رہا ہے ویسا نہ ہو, کیونکہ نالے گزرتے ہیں لاہور شہر میں بھی گزر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ان کی صفائی کو. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے. دوسرا جو بلوال ہے, جو مین سٹی وغیرہ والی سائڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو آؤٹ اسکرٹس جو کالونیاں ہیں ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی ماڈل سٹرکچر نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ ہم جو ہے وہ غور و فکر کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حلقے کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, اپنے حلقے کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو یہ میسج دوں گا کہ اس ٹائم ایک ہی لیڈر ہے جو کہ ایماندار ہے,
اور اپنے ملک کے لیے اس نے جب تک میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، آپ یقین کریں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اوورسیز پاکستانیوں کی عزت تھی دوسرے کنٹریز کے سامنے. یہ جو ایک رجیم چینج آیا اس ٹائم ہمیں بھی ایک قرض کی طریقے سے دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ واٹس گوئنگ آن ان یور کنٹری، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ امریکہ کی غلامی ہے جو عمران خان کو اتار دیا گیا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ جاگیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں، عمران خان کا ساتھ دیں، اور یہ جو غلامی ہے، جو ادارے کچھ ایسے ہیں جو اس میں ساتھ دے دیتے ہیں، یہ ہم جاگیں گے، احتجاج کریں گے اور خان صاحب کو واپس 2/3 میجورٹی میں لائیں گے تو یہ غلامی ہٹے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی سنسری جیسا کہ 1-2 دن پہلے ایک خبر شائع ہوئی جس میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 11 دسمبر کی ڈیٹ کو جو ہے وہ آگے ہائی لائٹ کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے جو حلقے میں 6 یونین کونسلز آ رہی ہیں. دیکھیں حلقے میں تو ٹاؤن کمیٹیاں اگر ہم گنیں تو یہ اگر ٹاؤن کمیٹیاں اگر ایز اے سٹی گنا جائے تو 18 ہیں، اگر ٹاؤن کمیٹیوں کی بھی جو 2 یونین کونسل 4 ہیں تو یہ 24 بنتی ہیں، یہ 6 نہیں ہیں، 24 یونین کونسل کا حلقہ ہے. تو بلدیاتی الیکشن جو ہے میرے خیال سے یہ ہونے چاہیے تاکہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. جتنے نمائندے زیادہ ہوں گے اتنے عوام کے لیے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اپنے لیے کرانا جو ہے وہ زیادہ ایکسیسیبل ہوگا. اور یہ بتائیے گا جیسا کہ جب سے مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے اور انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات ہیں 3-4 مرتبہ پنجاب میں ہوتے ہوتے جو رہ گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ جو مسلم لیگ ہے، دیکھیں یہ جو بلدیاتی نظام کا جو سب سے اچھا سٹرکچر تھا وہ تو 2002 کی جو کاف لیگ کی حکومت رہی ہے، دیٹ واز دا بیسٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو جتنے یہ الیکشن ہوتے ہیں پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک نوٹنکی ہوتی رہی ہے جس کا میرے خیال سے کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی. لیکن ہمیں الیکشن ہوئے بھی ہیں اور اس کا سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس کا موٹو کیا تھا. لیکن انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جو پرویز الہی صاحب اور خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس چیز پہ کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جنرل الیکشن ہو اور پھر بلدیات ہوں. جی جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی میئر عمیر کلیم ہرل صاحب کی، میئر نفیس احمد ہرل صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ PP 73 میں MP کے، اور ان کے بھائی میئر طارق محمود ہرل صاحب کی، جن کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی پرعزم ہے. انشاءاللہ وہ میئر نفیس احمد ہرل صاحب کو اس حلقے PP 73 بلوال سے ون کروائیں گے اور بہت ہی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ وہ ون ہوں گے، اور وہ بہت پر امید ہے انشاءاللہ پارٹی ان کو ٹکٹ بھی دے گی اور یہاں سے وہ ون کر کے یہاں کے علاقے کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کروائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کیمرہ مین شہزاد شیخ کے ساتھ عمر اکبر، وقت نیوز، بھلوال.